اچھا سر، ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک بھی ہے جو مجھے اکثر ڈر لگتا ہے سر اٹھائے نہ جائیں، لیکن چلیں لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. جو پالیٹکس کے آج کل حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے میں دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، رائٹ؟ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ایز اے نیشن ہمیں یہ پولرائزیشن کس طرح افیکٹ کر رہی ہے؟ آپ کو بڑی فکر ہے، یہی فکر مروائے گی ہمیں کسی دن. دیکھو، ایک تو پہلے یہ سمجھو کہ پولرائزیشن ہو نہیں رہی، پولرائزیشن ہو چکی ہے اور شروع سے ہی ہے. پولرائزیشن تب سے ہے جب سے قائد اعظم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اس سے پہلے ایک نامینل سچویشن میں تھی، لیکن اس کے بعد پولرائزیشن بہت زیادہ ہوئی ہے. اور جہاں تک رہی بات، اب مجھے الفاظ ذرا کیئرفلی پک کرنے دو، اور یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، چند پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آئیں گے. ہمارے ملک میں پولرائزیشن ہوئی نہیں ہے، کروائی گئی ہے. ہمارے ملک میں پولرائزیشن کروائی گئی تھی جب پاکستان کے سٹارٹنگ ڈیز میں، اور پھر اس کو مینٹین کیا گیا اور بڑا پیسہ لگا کے. اب مزید ڈائیو ان نہ جانا، نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ تو پولرائزیشن ہوئی نہیں ہے، پولرائزیشن کروائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو روکنا کیسے ہے، میں اس پہ بات کریں گے تو پھر کوئی اور بات نہیں ہوگی. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج کے یوتھ کو جب یہ ساری سچویشن خراب ہے تو اس کو یوتھ کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیے، اس کا حل صرف ایک ہے. اس پولرائزیشن کے پیچھے جو بھی طاقت ہے اور یہ پولرائزیشن کے پیچھے جو بھی وجہ ہے، اگر آپ اس کو روکنا چاہتے تو آپ کو اس سے زیادہ مضبوط ہونا پڑے گا. اور آپ ایز اے نیشن تب مضبوط ہوتے ہو جب آپ 3 وقت کی روزی روٹی کے چکر سے نکلتے ہو، جب آپ بڑا سوچتے ہو، جب آپ بڑا کرتے ہو، ایک سسٹمیٹک مینر میں، خاص منصوبے کے تحت. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، ہماری سوچ کو محدود رکھا جا رہا ہے، نوجوانوں کی سوچ کو محدود رکھا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ان کی سوچ کا جو لمٹ ہے وہ ہٹا دی گئی تو پولرائزیشن کی تو ایسے کی تیسی ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، اگر وہ سوچ ہٹا دی گئی تو. اور وہ سوچ کو کیسے محدود کرنا ہے کہ بھئی ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، روزی روٹی کے چکر میں ڈال دو، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت کے چکر میں ڈال دو، مہنگائی میں ڈال دو، 2 نوکریاں کروا لو ان سے، 4 نوکریاں کروا لو ان سے، 18 گھنٹے ان سے فری لانسنگ کرواؤ. نہ ٹائم ہوگا نہ ملک کے بارے میں سوچیں گے، رائٹ؟ تو پولرائزیشن کریٹ کرنے والوں کو ٹائم مل جاتا ہے کہ they'll keep on creating that polarization. نہیں ہوگی تو وہ کروائیں گے. سو یہ بھول جاؤ کہ پولرائزیشن ہو رہی ہے، غلط سوچ ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے we have to be strong and we have to be unite. سو بہت مشکل ہوگا بٹ you have to be focused. میں نے کیا کیا، کچھ عرصہ یہ آپ ہی نے مجھے مشورہ دیا تھا، سر جی ذرا آئے نا ٹویٹر پہ. ٹھیک ہے، اب معاف کر دو، میں نے نہیں آنا. کیوں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ افیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو میں ٹویٹر سے واپس باہر آیا، میں اپنی منزل کی طرف فوکسڈ ہوں، جس سے پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، میرا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، کمپنی کا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ میں اور میرے سے جو جڑے لوگ ہیں وہ مضبوط ہوں گے تو ایٹ لیسٹ میں پاکستان میں کچھ کنٹریبیوٹ کر پاؤں گا. ہر بندے کو اب یہی سوچنا ہے کہ بھائی میں نے کسی کو گالی دے کے، کسی اس والے پارٹی کے بندے کو گالی دے کے یا اس والے پارٹی کے بندے کو گالی دے کے ملک کی خدمت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میں باہر نکل کے توڑ پھوڑ کر کے بھی ملک کی خدمت نہیں کر رہا. میں کسی ادارے کو بھی گالی دے کے ملک کی خدمت نہیں کر رہا. میں کسی ادارے کو بے ایمان کہہ کے بھی ملک کی خدمت نہیں کر رہا. مجھے خود پہ دھیان دینا ہے، مجھے خود کو امپروو کرنا ہے، مجھے اسکل سیٹ بڑھانا ہے، مجھے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہمارا ملک خود بخود اسٹرانگ ہوگا. آپ امیجن کریں کہ کسی بچے سے بھی پوچھ لیں کہ اگر پاکستان کی آبادی 90% پڑھی ہوئی ہوتی تو مسئلے ہوتے؟ وہ کہ نہیں. اگر پاکستان کا ہر بندہ کم از کم اتنا کما رہا ہوتا جتنا ہم کما لیتے ہیں، مسئلے ہوتے. پرابلم یہ ہے نیچے سے آتا ہے، اور اس کے لیے ہر بندے کو جتنا زور آپ 2 جماعتوں کو یا 2 اداروں کو پہ کرٹیسائز کرنے پہ گزاریں، ان کو اپنے کام کرنے دو. کیونکہ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے تو ٹھیک کام بھی کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اور ہر پولیٹیشین نے اچھے کام بھی کیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادارہ خراب ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جماعت خراب ہے. یہ دماغ سے نکالیں، کوئی جماعت خراب نہیں ہے، کوئی ادارہ خراب نہیں ہے، چند لوگ، اور یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں بھی ہوں، پر معذرت کے ساتھ گھر میں بھی ایک بچہ خراب نکل آتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے،
कंपनी में भी लोग ख़राब हो जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी गुंडे बदमाश निकलते हैं, तो इदारों में क्यों नहीं निकल सकते या जमातों में क्यों नहीं निकल सकते? सो इसका मतलब ये नहीं कि आप दुश्मनियाँ बना लें, आप उस जमात को और उस जमात से जुड़े हुए हर शख्स को गाली दें, आप उस इदारे को और उस इदारे से जुड़े हुए हर शख्स को गाली दें। जब आपके घर में आपका भाई का करैक्टर ठीक नहीं है तो कोई आपके बाप को गाली नहीं दे सकता, कोई आपको गाली नहीं दे सकता, आप बर्दाश्त नहीं करोगे। अगर मेरी कंपनी के चंद लोगों ने सही काम नहीं किया, मेरी कंपनी को क्यों गाली देंगे आप? वो मेरा काम मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कंपनी को तो नहीं बुरा भला आप कह सकते। हो सकता है उससे आप ये क्यों नहीं देखते कि अगर 100 में से 2 लोग गलत हैं तो 98 लोग बेहतर भी तो हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ भी तो दी हैं। तो हर जमात के लोग भला भी चाहते हैं, हर जमात के अंदर करप्शन है। हर इदारे के लोग हमारे मुल्क का भला भी चाहते हैं, हर इदारे के अंदर करप्शन भी है। अब आप ये कहें कि हर इदारे के अंदर करप्शन है, इरफान मलिक कह रहा है हर इदारे के अंदर करप्शन है, उस पर मुझे चुकना तो चुक ले, क्योंकि है तो सही और अच्छाइयाँ भी हैं, दैट इज़ अ फैक्ट। तो आपको ये समझना है कि आपने अपने अंदर झांकें, ख़ुद को मजबूत करें, ख़ुद को मजबूत करेंगे, 3 वक्त की रोटी से बाहर आएंगे तो पोलराइजेशन आप पे इफेक्ट नहीं करेगी और आप पोलराइजेशन को काउंटर करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी अगर आप कहेंगे मैं लाइन ड्रॉ करूं, दुनिया का कोई भी बंदा ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी ज़ात पे तवज्जो दें। सर, इस बात से मेरा एक क्वेश्चन जहन में आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा ये बात सुनते हैं कि ये जो कौम है ये हजूम बन गई है, हम कौम नहीं हजूम रह गए हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी टू लिसन। आप क्या कहेंगे? इट इज़ वेरी पेनफुल, इट इज़ वेरी। हम कौम नहीं हजूम बन गए। हजूम किसे कहता है? हजूम को पता भी नहीं होता जा कहाँ रहा है, उनको अपनी ताकत का भी नहीं पता होता, उसको साथ वाले का भी नहीं पता होता। हजूम को ना ऊपर से जिस तरह मर्जी भेज दो। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो सेंटिमेंटल एनालिसिस से काम लिया जा रहा है वो यही किया जा रहा है, हजूम में कन्वर्ट करके उस हजूम को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आप हमारे सुप्रीम कोर्ट की एग्जांपल देख लें। जब भी फैसले होने वाले होते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखना, हर जमात के बंदे ने उस पर चढ़ाई की होती है। हर जमात से एक हजूम निकलता है, इस पे चढ़ा दो, चलो इस पे चढ़ा दो, यहाँ बिठा दो, वहाँ बिठा दो, यहाँ धरने करा दो, वहाँ धरने करा दो, यहाँ अटैक करा दो, वहाँ अटैक करा दो। पहले हमने मेंटली इन लोगों को हजूम में कन्वर्ट किया, कुछ लोगों ने, और फिर उस हजूम को अपने एडवांटेज में, हजूम को हजूम इसलिए कहा जाता है कि उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है, किसी की कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है। हम एक्चुअली वो बन चुके हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूँ जब तालीम आती है, जब टेक्नोलॉजी आती है, तो हजूम बनना नामुमकिन हो जाता। और अगर हजूम नहीं होगा तो कोई इदारा, कोई पॉलिटिशियन उस हजूम को अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। हम अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे, ना कि किसी के हक के लिए। दैट्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन।